مقدس محرم شریف کا یہ مہینہ سابقہ گفتگو شان حضرت سیدنا امام حسن، حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما کے بارے میں ہو رہی تھی۔ اسی موضوع کو اور اسی گفتگو کو جاری رکھتے ہوئے عرض کر رہا ہوں۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، قُل لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اے محبوب آپ فرمائیے، لا أَسْأَلُكُمْ، میں تم سے کوئی اجر کوئی بدلہ نہیں لینا چاہتا، الا المودۃ فی القربى، مگر صرف اور صرف قرابت داروں کی محبت چاہتا ہوں۔ اس آیہ مبارکہ کا شان نزول علماء نے یہ بیان کیا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحابہ کرام کو تبلیغ فرمائی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ سے جتنے لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے، جوک در جوک داخل ہونے لگے، تو صحابہ کرام نے آپس میں میٹنگ کی، صحابہ کرام آپس میں مل کر یہ مشورہ کیا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو آپ نے ہم پر کرم فرمایا، ہمیں تبلیغ فرمائی، ہم دائرہ اسلام میں داخل ہوئے، تو اس کے بدلے ہم کچھ آپ کو نذرانہ یا تحفہ دینا چاہتے ہیں۔ جب صحابہ کرام آپس میں یہ میٹنگ اور مشورہ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی کرم نوازی، آپ کی عنایت، آپ نے ہماری اصلاح فرمائی، آپ نے تبلیغ فرمائی، ہم دائرہ اسلام میں داخل ہوئے، ہمیں اسلام نصیب ہوا، تو ہم چاہتے ہیں کہ اس کا بدلہ یا اس کے عوض ہم آپ کو نذرانے پیش کریں، کچھ دینا چاہتے ہیں۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہوئے کہ قرآن کی آیہ مبارکہ نازل ہوئی۔ اللہ نے فرمایا، قُل لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اللہ کریم نے اپنے محبوب سے مخاطب ہو کر فرمایا، یاد رکھیے قرآن کی آیتوں میں جس آیت کی ابتدا میں یہ قل آ جائے، لفظ قل، تو یہ اللہ کریم ڈائریکٹ اپنے محبوب سے مخاطب ہو رہا ہوتا ہے۔ کئی ایسے مقام ہیں قرآن کے اندر، اللہ نے فرمایا، قل هو اللہ احد، اللہ نے فرمایا، اے محبوب آپ فرمائیے وہ اللہ ایک ہے۔ اگر اللہ کریم یہ لفظ قل نہ فرماتے اور یہی فرماتے هو اللہ احد، وہی اللہ ایک ہے، بات تب بھی درست تھی۔ اگر اللہ کریم فرماتے انا اللہ احد، میں اللہ ایک ہوں، بات تب بھی درست تھی، لیکن آقا کریم صلی اللہ کریم نے اپنے محبوب سے مخاطب ہو کر یہ لفظ سے قل فرمایا قل هو اللہ احد، اے محبوب آپ فرمائیے وہ اللہ ایک ہے۔ علماء نے نکتہ بیان کیا کہ اللہ کریم نے اس لیے فرمایا کہ اے محبوب آپ فرمائیے وہ اللہ ایک ہے، اس لیے کہ میں اپنی وحدانیت
اور اپنے خدا کے ایک ہونے کا وحدہ لا شریک اپنی الوہیت کا اعلان بھی اے محبوب میں تیری زبان سے سننا چاہتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اے محبوب فرما دیجئے، آپ فرمائیے، قل اے محبوب آپ فرمائیے، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، فاتبعونی تو میری تابعداری کرو، میری اتباع کرو، یحببکم اللہ پھر اللہ کریم تجھ سے محبت فرمائے گا۔ تو یہاں پر اللہ نے فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، تو یہاں پر بھی اللہ کریم اپنے محبوب سے مخاطب ہو کر فرما رہا ہے قل اے محبوب آپ فرمائیے لا اسألکم علیہ اجرا، میں تم سے جو میں نے تبلیغ کی، جو راستہ میں نے صحیح دکھایا، صراط مستقیم پر چلایا، تو اس کا کوئی معاوضہ، کوئی بدلہ، کوئی عوض اور کوئی تحفہ نذرانہ میں نہیں لینا چاہتا۔ لا اسألکم علیہ اجرا، مجھے کوئی بدلہ نہیں چاہیے، مجھے کوئی اجر نہیں چاہیے، مجھے اس کا کوئی عوض نہیں چاہیے۔ ہاں اگر دینا چاہتے ہو الا المودۃ فی القربى، اگر دینا چاہتے ہو تو پھر میرے قرابت داروں سے محبت کرو۔ اگر کچھ دینا چاہتے ہو، اس تبلیغ کا عوض دینا چاہتے ہو، بدلہ دینا چاہتے ہو، الا المودۃ فی القربى، تو پھر میرے عزیز و قارب، میرے قرابت داروں سے محبت کرو۔ قرآن کا لفظ ہے الا المودۃ، الا المودۃ فی القربى، مودت، مودت کسے کہتے ہیں؟ مودت کا معنی کیا ہے؟ مودت کا معنی محبت ہے۔ مودت کا معنی کیا ہے بولیے؟ محبت۔ اگر مودت کا معنی محبت ہے، اور ہے ہی ایسے، مودت کا معنی محبت ہے، اگر مودت کا معنی محبت ہے تو اللہ کریم یوں بھی فرما سکتے تھے الا المحبۃ فی القربى، بات تب بھی درست تھی۔ تو اللہ کریم نے لفظ سے محبت کے بجائے لفظ سے مودت کیوں ذکر فرمایا؟ قرآن ہے الا المودۃ فی القربى، جب مودت کا معنی ہی محبت ہے تو اگر اللہ کریم لفظ سے محبت الا المحبۃ فی القربى فرما دیتے، بات تو تب بھی درست تھی۔ تو اللہ کریم نے لفظ محبت کے بجائے لفظ مودت کیوں ذکر فرمایا؟ علماء نے یہ بھی نقطہ بیان کیا، فرماتے ہیں کہ مودت کا معنی بھی محبت اور محبت کا معنی بھی محبت۔ توجہ چاہتا ہوں، بڑی قیمتی بات عرض کر رہا ہوں تفسیری حوالے سے۔ مودت کا معنی بھی محبت اور محبت کا معنی بھی محبت، تو ان دونوں محبتوں میں فرق کیا ہے؟ محبت کا معنی بھی محبت، مودت کا معنی بھی محبت، تو پھر ان دونوں محبتوں میں فرق کیا ہے؟ علماء نے ہمیں سمجھایا کہ محبت کا معنی محبت یہ ہے کہ اگر دو چیزوں کے درمیان جدائی ہو جائے، ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں، تو وہ دونوں چیزیں ایک دوسرے سے محبت بھی کرتے ہوں، ایک دوسرے سے جدا ہو کر ایک دوسرے کے بغیر زندہ رہ سکیں۔ بات سمجھ آئی؟ محبت کا معنی محبت یہ ہے کہ جب دو چیزوں کے درمیان محبت ہو اور ان دو چیزوں کے درمیان جدائی آ جائے، تو وہ دونوں چیزیں ایک دوسرے کے بغیر ایک دوسرے سے جدا ہو کر زندہ رہ سکیں۔ اور مودت کا معنی محبت یہ ہے کہ یہ ایسی محبت ہے کہ جب دو چیزوں کے درمیان محبت ہو، یہ وہ محبت ہے جو مودت کا معنی محبت ہے، یہ وہ محبت ہے
کہ دو چیزوں کے درمیان محبت ہو اور وہ دونوں چیزیں جب ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں تو وہ دونوں چیزیں ایک دوسرے سے جدا ہو کر ایک دوسرے کے بغیر زندہ نہ رہ سکیں، ایک دوسرے کے بغیر زندہ نہ رہ سکیں۔ اس لیے یہاں پر محبت کے بجائے اللہ کریم نے مودت کا لفظ ذکر فرمایا کہ حضور کی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قرابت داروں سے ایسی محبت کرو، ایسی محبت کرو جو مودت والی محبت ہو، ایسی محبت کرو کہ ان سے جدا ہو کر تم بے چین رہو، ان سے جدا ہو کر تم ایک دوسرے کے بغیر زندہ نہ رہ سکو۔ مچھلی پانی کے اندر رہتی ہے، مثال دے رہا ہوں سمجھ آ جائے گی۔ مچھلی پانی کے اندر رہتی ہے، جب تک پانی کے اندر رہے مچھلی زندہ رہتی ہے، پھلتی پھولتی رہتی ہے، تیرتی رہتی ہے۔ کیا مچھلی کو پانی سے محبت ہے؟ بولیے، مچھلی کو پانی سے محبت ہے؟ نہیں، مچھلی کو پانی سے محبت نہیں ہے، مچھلی کو پانی سے مودت ہے، مچھلی کو پانی سے مودت ہے۔ اگر مچھلی کو پانی سے نکال کر باہر پھینک دیا جائے تو مچھلی پانی سے جدا ہو کر تڑپ تڑپ کر مر جائے گی، زندہ نہ رہے گی۔ مچھلی کو پانی سے محبت نہیں ہے، مچھلی کو پانی سے مودت ہے، اور مودت ایسی محبت ہے کہ اگر ان دونوں کے درمیان جدائی ہو جائے تو وہ جدائی برداشت نہ ہو سکے، اس کے بغیر زندہ نہ رہ سکے۔ تو اللہ نے فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اے محبوب آپ فرمائیے میں تم سے کسی چیز کا اجر، معاوضہ، بدلہ نہیں لینا چاہتا، ہاں اگر دینا چاہتے ہو الا المودۃ فی القربى تو میرے قرابت داروں سے محبت کرو، میرے قرابت داروں سے مودت کرو، ایسی محبت میرے قرابت داروں سے کرو کہ ان سے جدا ہو کر ان کے بغیر تم زندہ نہ رہ سکو۔ قرآن یہی بتا رہا ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ اللہ اکبر، آپ سنتے بھی ہیں، آپ پڑھتے بھی ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حسنین کریمین کو جب اٹھایا کرتے تھے، کبھی حضرت امام حسن ہوتے اور کبھی حضرت امام حسین ہوتے اور کبھی دونوں شہزادے ہوتے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اٹھاتے، کبھی گود میں بٹھاتے، کبھی کندھے پر بٹھاتے، اور کبھی ان کے ماتھے پر پیار دیتے، کبھی گردن پر پیار دیتے۔ اور یہ محبت کرنے کے بعد آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ جو ان سے محبت رکھتا ہے وہ مجھ سے محبت رکھتا ہے۔ ایک حدیث نہیں، کئی حدیثیں ہیں، کئی حدیثیں ہیں، میں تو صرف ایک تصور، خیال اور مفہوم عرض کر رہا ہوں۔ ان جیسی بہت ساری حدیثیں ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میری اہل بیت ہے، یہ میرے شہزادے ہیں، یہ میرے بیٹے ہیں، جو ان سے محبت رکھتا ہے وہ مجھ سے محبت رکھتا ہے، جو مجھ سے محبت رکھتا ہے وہ خدا سے محبت رکھتا ہے، جو خدا سے محبت رکھتا ہے اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ اور حدیثوں کے اندر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف یہ نہیں فرمایا کہ جو ان سے محبت کرتا ہے، بلکہ حدیثوں کے اندر یہ بھی ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان سے محبت کرو، ان سے محبت کرو۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر شخص کی اولاد بیٹے سے چلتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری اولاد میری بیٹی سے چلے گی، میری اولاد میری بیٹی سے چلے گی۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا امام حسن، حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایات کے اندر ہے، حدیثوں میں ہے کہ سر سے لے کر ناف تک حضرت امام حسن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھے، اور ناف سے لے کر
پاؤں تک حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھے. جب دونوں کو ملاتے حسن حسین جب دونوں کو ملاتے تو تصویر مصطفیٰ بنتی تھی، تصویر مصطفیٰ بنتی تھی. اللہ اکبر. آپ یہ محرم کا مہینہ ہے اور اس مہینے کے اندر یہ عظیم قربانی 72 تن ایک ایک کر کے اللہ کی راہ میں قربان ہوئے. یہ انعام ہے اللہ کی طرف سے، اللہ کی طرف سے یہ انعام ہے اس شخص کے لیے جو اللہ کی راہ میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتا ہے. اس کے لیے اللہ کی طرف سے انعام ہے. ظاہری طور پر وہ ختم ہو جاتا ہے، ظاہری طور پر اس کا سر قلم ہو جاتا ہے، ظاہری طور پر آپ دیکھتے ہیں کہ وہ شہید ہو گیا، سر تن سے جدا ہو گیا. دنیاوی لحاظ سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ختم ہو گیا، لیکن اللہ نے جو ان کو انعام عطا فرمایا، فرماتا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، کہ ان کو مردہ نہ کہو. قرآن کہتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو. وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ. اور اللہ نے فرمایا انہیں مردہ نہ کہو. ایک مقام پر اللہ نے فرمایا انہیں مردہ گمان بھی نہ کرو، مردہ گمان بھی نہ کرو. یارو ظاہری طور پر تو ان کے سر قلم ہو گئے، ظاہری طور پر ان کی شارک کٹ گئی. دنیاوی لحاظ سے اگر دیکھا جائے، اگر کسی کا ہاتھ کٹ جائے انسان زندہ رہ سکتا ہے، پاؤں کٹ جائے انسان زندہ رہ سکتا ہے، آنکھ نکل آئے انسان زندہ رہ سکتا ہے، کان کٹ جائے انسان زندہ رہ سکتا ہے. لیکن اگر دنیاوی لحاظ سے دیکھا جائے کہ جس کی گردن اڑ جائے، سر قلم ہو جائے، شارک کٹ جائے، گردن کٹ جائے، دنیاوی لحاظ سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ زندہ نہیں ہے، زندہ نہیں ہے. لیکن جو اللہ کی راہ میں جس کا سر قلم ہو، اللہ کی راہ میں جو جان کا نذرانہ پیش کرے، اللہ کی راہ میں جس کا سر تن سے جدا ہو، اللہ کی طرف سے انعام یہ ہے. اللہ کریم خود اعلان فرماتا ہے کہ انہیں مردہ نہ کہو، یہ زندہ ہے. انہیں مردہ نہ کہو، یہ زندہ ہے. وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، یا اللہ زندہ کیسے ہیں؟ سر تو تن سے جدا ہو گیا، روح تو نکل گئی، سر قلم ہو گیا، گردن اڑ گئی، یا اللہ زندہ کیسے ہیں؟ اللہ خود فرما رہا ہے وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، تمہیں وہ شعور نہیں ہے، تمہیں وہ سمجھ نہیں ہے کہ وہ زندہ کیسے ہے. لیکن وہ اللہ کی بارگاہ میں وہ زندہ ہے، اللہ کی بارگاہ میں زندہ ہے. اور شہید صحابہ میں سے کوئی بھی ہو زندہ ہے. اور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو سید الشہداء ہیں. تو میرا حسین زندہ ہے، میرا حسین کل بھی زندہ تھا، میرا حسین آج بھی زندہ ہے. ہمارا ایمان کا مرکز قرآن ہے، ہمارے ایمان کا مرکز ہے، اول سے لے کر آخر تک سارا قرآن ہمارے ایمان کا مرکز ہے، ایمان کا حصہ بھی نہیں، ایمان کا مرکز ہے. قرآن کے اندر اللہ نے فرمایا جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو، مردہ گمان بھی نہ کرو. دوسرے مقام پر فرمایا مردہ گمان بھی نہ کرو، وہ اللہ کی راہ میں زندہ ہے، وہ شہید زندہ ہے. اللہ اکبر. یہ شہید کے لیے انعام ہے، شہید کے لیے انعام ہے کہ جب کوئی شخص اللہ کی راہ میں جان کا نذرانہ پیش کرے، سر تن سے جدا ہو، مقام شہادت حاصل کرے، تو اسے اسی کپڑوں میں، کپڑے بھی چینج نہیں ہوتے، شہید کا غسل بھی نہیں ہے، یہ انعام ہے. شہید کا غسل بھی نہیں، شہید کے کپڑے بھی چینج نہیں، لیکن اللہ فرما رہا ہے یہ مردہ نہیں، یہ زندہ ہے. یہ مردہ نہیں، یہ زندہ ہے.
یہ انعام ہے اللہ کی طرف سے شہداء کے لیے، شہداء کے لیے اللہ کی طرف سے یہ انعام ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا امام حسین اور حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہما، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں شہزادے، کبھی ایک سوار ہوتا کبھی دونوں سوار ہوتے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کندھے مبارک، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ وجود مقدس، کبھی ایک کندھے پر ایک شہزادہ ہوتا، کبھی دونوں کندھوں پر دونوں شہزادے ہوتے۔ اور یہ بھی ایک حدیث نہیں، کئی حدیثیں ہیں کہ کبھی ایک سوار ہوتا کبھی دونوں سوار ہوتے۔ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان شہزادوں کو کندھوں پر بٹھا کر صحابہ کی طرف آتے تو صحابہ کرام یہ کہتے، یارو دیکھو تو صحیح سواری کتنی خوبصورت ہے، سواری کتنی خوبصورت، سواری میرے کریم آقا خود ہوتے۔ اے حسن اے حسین تیری عظمت کو سلام کہ جس کی سواری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود۔ صحابہ دیکھتے اور کہتے دیکھو سواری کتنی خوبصورت ہے، اور میرے کریم آقا فرمایا کرتے تھے یارو سواری تو خوبصورت ہے، سوار بھی دیکھو سوار کتنا خوبصورت ہے۔ صحابہ کے لفظ سواری کتنی خوبصورت ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لفظ دیکھو سوار کتنا خوبصورت ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور اس نے ہرنی کا تحفہ میرے کریم آقا کو پیش کیا۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی خدمت میں موجود تھے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ہرنی کا بچہ حضرت حسن کو دیا۔ جب حضرت حسن وہ ہرنی کا بچہ لے کر گھر گئے، گھر حضرت حسین موجود تھے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا بھائی مجھے ہرنی کا بچہ چاہیے۔ حضرت امام حسن نے کہا بھائی حسین میں نانا جان سے لے کر آیا ہوں، اگر تمہیں ہرنی کا بچہ چاہیے تو پھر نانا جان کے پاس جا۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں نانا جان مجھے ہرنی کا بچہ چاہیے۔ ہرنی کا بچہ تو ایک تھا جو میرے کریم آقا نے حسن کو عطا کر دیا تھا، اب ہرنی کا بچہ نہیں ہے، لیکن میرا حسین بار بار حضور کی خدمت میں عرض کرتا ہے نانا جان مجھے ہرنی کا بچہ چاہیے، نانا جان مجھے ہرنی کا بچہ چاہیے، نانا جان مجھے ہرنی کا بچہ چاہیے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہلاتے رہے کہ حسین بچہ ہے میری باتوں سے بہل جائے گا، بہلاتے رہے، لیکن قریب تھا کہ حسین رو پڑتا، قریب تھا کہ میرے حسین کی آنکھوں سے آنسو نکل آتے، رونے کے قریب تھا۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حسین کے چہرے کو دیکھا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہلانے لگے۔ اللہ اکبر۔ اتنی دیر میں ایک ہرنی آتی ہے، جنگل سے دوڑتی ہوئی ایک ہرنی، اور ہرنی کے ساتھ ایک بچہ بھی تھا۔ وہ ہرنی دوڑتی ہوئی میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتی ہے، اپنے گھٹنے ٹکاتی ہے، سر کو جھکاتی ہے۔ وہ ہرنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کرتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہرنی کا بچہ آپ کو پہلے پیش کیا گیا وہ بھی میرا تھا، یہ ہرنی کا بچہ میں ساتھ لائی ہوں یہ بھی میرا ہے، یہ ہرنی کا بچہ آپ حسین کو دے دیجئے، اس لیے کہ اگر حسین کے آنکھوں سے آنسو نکل آئے، اگر میرا حسین رو پڑا تو ساری کائنات رو پڑے گی۔ یا رسول اللہ میں اپنے بچوں کی جدائی تو برداشت کر سکتی ہوں، حسین کا رونا نہیں دیکھ سکتی، میں اپنے بچوں کی جدائی برداشت کر سکتی ہوں لیکن حسین کا رونا نہیں دیکھ سکتی۔ یہاں پر جنگلوں کو بھی پہچان ہے کہ مقام حسین کیا ہے، یہاں پر جانوروں کو بھی یہ پہچان ہے
کہ حسین کی عظمت کیا ہے. اور ایک میدان کربلا تھا کہ وہاں پر جو یزیدی تھے، انسان ہو کر، اللہ کے بندے ہو کر، انہیں یہ نہ پتہ چلا کہ حسین کا مقام کیا ہے. ہرنی جانتی ہے کہ حسین کا مقام کیا ہے، جانور جانتا ہے حسین کا مقام کیا ہے، پرندے جانتے ہیں حسین کا مقام کیا ہے، آب و ہوا جانتی ہے حسین کا مقام کیا ہے، فضا جانتی ہے حسین کا مقام کیا ہے، زمین والے آسمان والے جانتے ہیں حسین کا مقام کیا ہے، مشرق و مغرب جانتا ہے حسین کا مقام کیا ہے، شمال و جنوب جانتا ہے حسین کا مقام کیا ہے، صحابہ جانتے ہیں حسین کا مقام کیا ہے، صدیق اکبر جانتے ہیں حسین کا مقام کیا ہے، عمر فاروق جانتے ہیں حسین کا مقام کیا ہے، عثمان غنی جانتے ہیں حسین کا مقام کیا ہے. اللہ اکبر. یہ سارے ایک طرف، میرے کریم آقا امام الانبیاء جانتے ہیں مقام حسین کیا ہے، حسین کا مقام کیا ہے. اللہ اکبر. تو یہ ماہ مقدس، اس مہینے کے اندر یہ عظیم قربانی، یہ بھی قربانی ہے، یہ بھی قربانی ہے. انہوں نے اپنی جانیں قربان کی، ہم تک صحیح و سلامت اسلام پہنچا ہے. قربانیاں دی ہیں. اسلامی سال کا پہلا مہینہ اور حج کا مہینہ وہ بھی قربانی کا مہینہ. اسلامی سال کا پہلا مہینہ بھی قربانی کا، اسلامی سال کا آخری مہینہ بھی قربانی کا. تو اسلام ہمیں اشارہ سے دس دے رہا ہے کہ اسلام قربانی چاہتا ہے، دین قربانی چاہتا ہے. اسلام کی ابتدا بھی قربانی سے ہے، اسلام کی انتہا بھی قربانی سے ہے. لہذا دعا کریں اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کریم ہم سب کو صحیح معنی پنجگانہ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے.